الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا علوم القرآن کے سلسلے میں 18واں پروگرام ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ طٰہٰ، سورہ الانبیاء اور سورہ الحج، ان تینوں سورہ کے مضامین کا تجزیہ کریں. سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے قریب زمانے میں نازل ہوئی ہے. گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال یا 6 سال نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، اس میں اس صورت کا ذکر ملتا ہے. یہ معلوم اور معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 نبوی کو ایمان لائے تھے، یعنی نبوت کے 7ویں سال. اور اس کی جو تاریخی کتب میں ہمیں پوری تفصیل ملتی ہے، اس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بہت ذہین اور ذکی نوجوان تھے. 27-28 سال ان کی عمر تھی، اور وہ ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے جو اس وقت مکہ کے اندر برپا تھی. ایک طرف تو قبائلی عصبیت تھی، اور جو شرک کی تہذیب ہے اور آباء و اجداد کا دین ہے اس کے ساتھ لگاؤ اور محبت، اور دوسری طرف یہ نیا ابھرنے والا دین اور اس کی تعلیمات. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیز زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ قبیلے کا افتراق اور انتشار تھا، اور ہر گھر کے اندر یہ بحث تھی کہ کوئی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، کوئی اپنے شرک پر قائم ہے، اور گھروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے. اسی ذہنی کشمکش میں انہوں نے ایک دن تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس قصے کو ہی ختم کرتے ہیں، اور وہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے، اور خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے وہ گھر سے نکلے. راستے میں انہیں ایک شخص ملا اور پوچھا، عمر کیا ارادے ہیں؟ تلوار ہاتھ میں ہے. تو کہا کہ بس اس قصے کو ختم کرتا ہوں جس نے مکہ کے اندر ایک بے چینی اور ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے. محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا محمد کی طرف تو بعد میں جانا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور اس کا شوہر یعنی تمہارا بہنوئی سعید ابن زید وہ ایمان لے آئے ہیں. اب یہ حضرت عمر کے لیے ایک بریکنگ نیوز تھی اور ایک اچانک خبر تھی. چنانچہ وہ معاملہ چھوڑ کر اپنے بہنوئی کے گھر چلے گئے. وہاں پہلے سے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ان دونوں کو میاں بیوی کے قرآن پڑھا رہے تھے. جب آہٹ محسوس ہوئی اور کسی نے بتایا کہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرت خباب بن الارت وہ چھپ گئے، اور بہن اور بہنوئی انہوں نے بھائی کا استقبال کیا. اور حضرت عمر نے آتے ہی پوچھا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو، صابی ہو گئے ہو، اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. اور مارتے مارتے جب بہن نے بیچ بچاؤ کرانا شروع کیا اور حضرت عمر کو روکنا شروع کیا، تو انہیں بھی 1-2 ضربیں لگی، اور اس کے نتیجے سے ان کے چہرے پر خون آ گیا، زخم لگ گیا اور اس سے خون آ گیا. یہ خون دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، اور انہیں افسوس ہوا، اس لیے کہ بہن تو ظاہر بہن ہوتی ہے. اور پھر ذرا ٹھنڈے ہوئے تو بہن سے کہا کہ لاؤ بتاؤ تم کس چیز پر ایمان لائے ہو، مجھے بھی پڑھاؤ. بہن نے کہا اس طرح نہیں، پہلے تو آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جو صحیفہ یا جو اوراق میں آپ کے ہاتھ میں تھماؤں گے آپ نے انہیں پڑھنا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں آپ کو یہ چیز نہیں دے سکتی. چنانچہ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں ان کے گھر میں غسل کیا،
اور جب واپس تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں سورہ طٰہٰ کے وہ اوراق پکڑائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمار اس مکہ کے اندر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ چند گنے چنے لوگ مکہ کے اندر پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ میں ان اوراق کو پکڑا اور اس کی تلاوت شروع کی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ بہت ہی عمدہ اور عالیشان کلام ہے۔ یہ بات سن کر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے اور کہا، اے عمر، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہونے والی ہے جو انہوں نے کل ہی تمہارے بارے میں کہی تھی یا مانگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں متجسس ہوئے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کوئی دعا مانگی ہے؟ کہا، ہاں، اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں مانگا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ اس مکہ کی وادی میں 2 عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ اس واقعے نے اور اس بات نے حضرت عمر پر اور اثر کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اسی طرح تلوار ہاتھ میں لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھے۔ آپ دار ارقم میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ نے دستک دی تو کسی نے اوٹ سے دیکھا تو کہا کہ عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے اور ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، ہو سکتا ہے اچھے ارادے سے آئے ہوں، اور اگر برے ارادے سے آئے ہوں گے تو انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ اور اسی حال میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کھینچی اور کہا، عمر، ابھی بھی تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام کو سمجھ سکو۔ اور یہ بات انہوں نے ان پر اتنی اثر کر گئی کہ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اور ان کا کلمہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنی اونچی آواز سے تکبیر کہی کہ پوری وادی اس سے گونج اٹھی۔ تو اس صورت کا چونکہ اس میں ذکر ہے، یعنی اس صورت کا اس واقعے میں چونکہ ذکر ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ سیرت کا وہ واقعہ بھی رکھ دیا جائے۔ اس صورت میں جو اس کی ابتدا ہے وہ بہت عجیب انداز میں کی گئی ہے۔ فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت اور دعوت کے لیے ان تکلیفوں کو اٹھانے اور ان مصیبتوں کو جھیلنے پر اللہ تعالیٰ کا براہ راست تبصرہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری کو دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے تڑپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ہر مشرک کے گھر میں بار بار جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ طبری نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اس دعوت میں۔ ایک رات شدید طوفانی رات تھی اور سخت سردی تھی کہ ابو جہل کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ اس شدید طوفانی رات میں کوئی بندہ اگر آیا ہے تو واقعی ضرورت مند ہوگا، اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ جس نے مجھ سے جو بھی چاہا میں فوری اس کی مدد کروں گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ میں اس نے تلوار لی اور ایک ہاتھ میں اس نے اشرفیوں کی تھیلی لی، اور کہا کہ جس کو میری جانی مدد کی ضرورت ہوگی تو ادھر ہی سے چلا جاؤں گا، تلوار لانے کے لیے واپس گھر نہیں آؤں گا، اور اگر کسی کو مالی ضرورت ہوگی تو اسی وقت پیسے دے دوں گا، اسے انتظار نہیں کراؤں گا کہ گھر واپس آؤں اور اس کو پیسے دوں۔ دونوں چیزیں لے کر دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت کیسے آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ہی کلمہ ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لو، اس دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے، آخرت میں بھی تمہاری کامیابی۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے لیے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دوست دیکھا، نہ دشمن دیکھا، نہ لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھا، نہ آزمائشوں کو دیکھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن کی محنت اور جدوجہد کے بعد لوگوں کے پاس دعوت دے کر اور ان کے پاس جا کر اور ان سے ملاقاتیں کر کے تھکے ہارے اپنے گھر واپس تشریف لائے، اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ راستے سے گزرنے والے نے یہ منادی شروع کر دی کہ جو فلاں قافلہ ہے وہ جانے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر زور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بالکل جس طرح تھکا ہوا آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کے گھر والوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قافلہ جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ چلا جائے اور اس کو دعوت نہ پہنچی ہو، کل قیامت کے دن یہ میرے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو دعوت دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیں، آپ اپنی نیند قربان کر دیں، آپ اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں، آپ اپنی جان کی حفاظت نہ کریں، آپ اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ ڈال دیں جو آپ نہ اٹھا سکتے ہوں۔ یہ تو ایک تذکرہ ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ ایک تو یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں قصہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا گیا ہے، اور اس سے چند چیزیں قریش مکہ کو سمجھائی جا رہی۔ ایک بات تو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبوت سے کسی کو سرفراز کرتا ہے تو ایسا اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مجمع جمع کرے اور پہلے شادیانے بجائے جائیں اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور باقاعدہ پھر اعلان کیا جائے کہ فلاں ابن فلاں آج سے میرا رسول۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈونچر کے طور پر حضرت موسیٰ کو بھی راستے میں ایک جگہ نبوت سے سرفراز کیا جب وہ آگ کی تلاش میں ایک جگہ پہنچ گئے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرا کے غار میں جب آپ اکیلے تھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ اس لیے نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ہی اس کا انداز ہے، اور اسی طرح وہ نبوت سے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ اور پھر ہر دور میں ہر نبی کی جو دعوت ہے وہ توحید کی ہے، اور وہ رسالت پر ایمان کی ہے، اور وہ آخرت پر ایمان کی ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ ہر دور میں نبی بے سر و سامانی کی عالم میں کھڑا ہوتا ہے، تنہا کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی جمع غفیر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ بھی جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے تو وہ 2 بھائی تھے صرف، حضرت موسیٰ اور ان کا بھائی۔ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی بہت بڑی کوئی سلطنت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی فالوورز کا کوئی بہت بڑا جمع غفیر نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا قریش کے سامنے کھڑے ہوئے، اور پھر پورے عرب کے سامنے، اور آپ کے سامنے بھی آپ کے ساتھ بھی کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، کوئی لوگ بھی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ ہر دور کے جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کے اعتراضات بھی بالکل ایک جیسے ہیں، اور ان کے جواب بھی پھر اس صورت میں دیا گیا۔ پھر اس صورت میں قصہ آدم اور ابلیس کو ایک اور اینگل سے یہاں بتایا گیا اور کہا گیا کہ فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ اے آدم، یہ شیطان تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے، تو پس یہ تمہیں اس جنت سے نہ نکال پائیں ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اور اس جنت کے اندر نہ تمہیں بھوک ہے اور نہ ہی تمہیں برہنگی کا احساس ہے، یعنی تمہیں لباس بھی فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں پیاس ہے اور نہ ہی یہاں دھوپ ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، لیکن شیطان جو تھا اس نے اپنا کام جاری رکھا اور آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا نہ بتاؤں جو کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت تمہیں مل جائے گی جس کا
اختتام نہیں ہوگا، جس سے زوال نہیں آئے گا۔ اور اس پھسلاوے میں آ کر آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکالے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کر لی، اور انہیں کہا کہ دنیا سے تو جنت سے تو اتر جاؤ، لیکن دنیا میں شیطان تمہارا دشمن ہے، فمن تبع ہدایا فلا يضل ولا یشقی، تو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا تو وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور مصیبت میں بھی نہیں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری ذکر سے منہ موڑے گا، میری نصیحت سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی معیشت کا میں گلا گھونٹ دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو وہ کہے گا اللہ دنیا میں تمہیں بھلا چنگا تھا، میں دیکھتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اسی طرح ہے، اتتک آیاتنا، ہم نے تجھے اپنی آیات دی تھی، فنسیتها، تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، اور آج تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر اور اس کی نصیحت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو کشادہ کر دے گا، اور جو اس ذکر سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اسے پریشان حال رکھے گا، اسے مصیبتوں در مصیبتوں کا شکار کرے گا، اور آخرت میں بھی اسے اندھا کر کے اٹھائے گا، اور آخرت میں بھی اسے ایسی جگہ پہ ڈال دیے گا کہ گویا بھلا دیا گیا ہے، اور جسے اللہ بھلا دے تو پھر اس کا کوئی ملجا و ماوا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بستیوں کے پاس رسول بھیجے، اور انہوں نے یہ سارے جو تھی وہ مقابلے کی کیفیتیں آئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ظَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا دار لوگوں کو جو ہم نے شان و شوکت دی ہے، یہ آپ کو یعنی امپریس نہ کر دیں، آپ ان سے مرعوب نہ ہوں، یہ دنیا کی زندگی کا کچھ سامان ہے، آرائش ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آگے فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ اس کے اندر ایک اشارہ بھی ہے کہ جب ایک داعی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ آزمائشیں بعض اوقات پھر اس کو اکیلے فیس نہیں کرنی پڑتی، کہ بلکہ اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ ان آزمائشوں کو فیس کرتی ہے، تنگی اور ترشی کو بھی فیملی کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ مددگار بناؤ، ان کو نماز کا عادی بناؤ، ان کو رب کی عبودیت کا عادی بناؤ، ان کا نقطہ نظر اس دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دو، تاکہ جب ان پر بھی مشکل آئے تو وہ اس مشکل کو آسانی سے فیس کر سکیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ فیس کر سکیں، اور اس پہ پریشان نہ ہوں۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تجھے بھی رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کی بھلائی تو تقوی ہی کے لیے۔ تو انہی آیات پر اس سورت کو ختم کر دیا گیا۔ اگلی سورت سورہ انبیاء ہے۔ اس صورت میں چونکہ کثرت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے سورۃ الانبیاء کہا گیا ہے، اور یہ صورت بھی طٰہٰ اور مریم کے زمانے کی نازل شدہ لگتی ہے۔ کفار مکہ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی نسل ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تو وہ کیسے رسول بن سکتا ہے؟ ان کے خیال میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو اسے فرشتہ بنا کر بھیجتا، اور اگر انسان کو ہی بھیجنا تھا تو اس کے ساتھ کوئی پورا پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے ہونا چاہیے تھے۔ دنیا کے حکمران اور بادشاہ
وہ دیکھتے تھے کہ وہ جب جاتے ہیں تو آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، پورا پروٹوکول ہوتا ہے اور ہر کارے ہوتے ہیں، لوگوں کو بالکل باادب کھڑا کیا جاتا ہے، کسی کو بدتمیزی کرنے نہیں دی جاتی. لیکن یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے درمیان بالکل اکیلا منفرد پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کائنات کے مالک کی طرف سے رسول ہوں؟ تو یہ چیز ان کے لیے اجنبی تھی. تو اس صورت میں یہ چیز، اس غلط فہمی کو دور کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہر علاقے میں جو بھی رسول بھیجا ہے وہ ہمیشہ انسان ہی تھے. اس کے بعد کفار کا جو زندگی کا تصور ہے اس کو ایڈریس کیا گیا. کفار مکہ اس دنیا کی زندگی کو ایک کھیل تماشا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بس یہ چند روزہ زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس کو ادھر ہی برت لو، ختم کر لو، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نقصان بھی یہیں پر ہے اور اس کا فائدہ بھی یہیں پر ہے. اس لیے وہ اس دنیا کی زندگی کو جینے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے اور ہر قسم کی جو ان کی اس دنیا کی زندگی کے لیے جو خواہشیں تھیں وہ اس کو پورا کرنا چاہتے تھے. بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے اور اس کا انجام وہ آخرت کی زندگی میں تمہیں نظر آئے گا، اور اصل جو نفع کی زندگی ہے، اصل جو نتیجے کی زندگی ہے وہ تو آخرت کی ہے اور تمہیں اسی پر بات کرنی چاہیے، اسی کی طرف جانا چاہیے اور اسی کو فوکس کرنا چاہیے. پھر مشرکین مکہ اپنے شرک پر بے جا اصرار کر رہے تھے. یعنی اس صورت سے نظر آتا ہے اور قرآن کی اور بہت ساری صورتوں سے کہ مشرکین مکہ کے لاشعور میں یا دل میں کہیں نہ کہیں اس دعوت کی حقیقت کا خیال آ گیا تھا. وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ دعوت ٹھیک ہے، لیکن اپنی پرانی ضد کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے اور قبائلی تعصب کی وجہ سے اور ان بتوں کے ساتھ ایک لگاؤ کی وجہ سے اور ایک پرانی ایسوسیشن کی وجہ سے وہ اپنی اس پرانی ڈگر اور روش کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ اس کا نقصان تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اس کے بعد ان کے اندر ایک اور چیز آ گئی تھی. مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان دھمکیوں کو سیریس نہیں لے رہے تھے. قرآن پاک میں جگہ جگہ انہیں عاد کی اور سمود کی اور قوم نوح کی اور قوم شعیب کی جب سنائی جاتی تھی داستان تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان قوموں پہ بھی اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے. رسول کے جھٹلانے کا مزہ وہ قومیں چکھ چکی ہیں تو تم بھی چکھو گے. تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا یہ ہوا کہ انہوں نے عذاب کے لیے جلدی مچانی شروع کر دی اور کہا لے آؤ عذاب، ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اس پر بھی انہیں متنبہ کیا گیا کہ اتنی جلدی نہ کرو، بلکہ سورت کا جو شروع ہے وہ یہ کیا گیا کہ اقترب الساعة وانشق وهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں. تو گویا تم اپنے عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ، وہ آ گیا. پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو رکھ دیا گیا اور اس سے 3 باتیں واضح طور پر بالکل کھول کر رکھ دی گئیں کہ ہر دور میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، اور پھر بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر، اور پھر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام انبیاء کو اگر دیکھو گے تو بنیادی طور پر یہ انسان تھے، لیکن انسانیت کے شرف پر فائز تھے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے حامل تھے اور بالکل اپنے معاشرے سے ممتاز لوگ تھے. دوسری بات یہ کہ ان نبیوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بھی بڑا غیر معمولی تھا. ہر نبی پر بے تحاشا صبر، یعنی مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی صبر کو آزمایا گیا، ان کے ساتھیوں کی صبر کو آزمایا گیا، لیکن وہ ان تمام معیارات پر پورے اترے، ان تمام امتحانات پر پورے اترے اور اخلاقی طور پر ان کی برتری ثابت کر دی گئی. اب آپ دیکھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری سرگزشت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے، ان کی بچپن سے لے کر ان کی جوانی اور پھر ان کا ادھیڑ عمر اور پھر ان کا بڑھاپا، ایک جہد مسلسل سے عبارت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، جس کے لیے ایک غیر معمولی صبر کی ضرورت ہے، ایک غیر معمولی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، ایک بہت ہی بڑے عالی ظرف کردار کی ضرورت ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔ پھر ہمارے سامنے حضرت یوسف کی پوری داستان رکھی گئی کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک مختلف آزمائشوں پر اور آزمائش در آزمائش سے انہیں گزارا گیا، ہر اینگل سے ان کی جو ہے وہ سمجھ لے کہ ٹیوننگ کی گئی، اور ان کو بالکل ایک دکھا دیا گیا کہ ان جیسا کوئی فرد تمہارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، جو اخلاق کے لحاظ سے، جو کردار کے لحاظ سے، جو حکمت کے لحاظ سے، جو اپنے تدبر کے لحاظ سے، فہم اور فراست کے لحاظ سے، کوئی بھی فرد ان کے میچ کا اور ان کے برابر کا نہیں ہے گویا۔ اور پھر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش نے دیکھ لیا، مسلسل مکہ کے اندر 13 سال آزمائش کی اس بھٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استقامت کا، جس بہادری کا، جس دلیری کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو فرنٹ سے لیڈ کیا اور ان کو شرک اور اس پوری تہذیب کے مقابلے میں ایک اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ پھر مدینہ کے اندر جس طرح مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت کی، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی غیر معمولی اوصاف کے اور اخلاق کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر صبر کا اور برداشت کا بہت بڑا ایک ان کے اندر ایک ظرف ہوتا ہے، اور یہی ان کی اصل میں کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ تمام انبیاء کا دین اور ان کی دعوت ایک ہی تھی، سب نے اللہ کی طرف پکارا ہے، سب نے آخرت کی انجام کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو یہ سورہ انبیاء کے مضامین۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے اندر مفسرین جو ہے وہ ایک گروہ کہتا ہے یہ مکی صورت ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں رنگ پائے جاتے ہیں، اس کے اندر مکی ٹیسٹ بھی ہے اور اس کے اندر مدنی ٹیسٹ بھی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت کا کچھ حصہ، بلکہ غالب حصہ، زیادہ حصہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، اور اس کا کچھ حصہ یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوا ہے۔ اس لیے جو قرآن پاک کی مکی صورتوں کا انداز ہے وہ اس میں موجود ہے، اور جو قرآن پاک کی مدنی صورتوں کا انداز ہے وہ اس میں موجود ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کو اگر ہم جس کیٹیگری میں فال کریں گے اور رکھیں گے تو وہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 3 گروہوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ تو اس میں مشرکین مکہ ہے، اور مشرکین مکہ سے خطاب کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ مکہ کے اور حرم کے مجاور بن کر بیٹھ گئے ہو، اور لوگوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو مکہ سے روکتے ہو اور اسلام سے روکتے ہو اور حدود حرم سے روکتے ہو، حالانکہ یہ تمہاری آبائی جائیداد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا اس میں تعارف کرا کر اثر نو، اور یہ بات بتا کر کہ یہ گھر جس کو تم نے شرک اور بت پرستی سے آلودہ کر دیا ہے، یہ گھر دراصل ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے قائم کیا تھا، یہ گھر تو مرکز توحید ہے، یہاں سے تو اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی بلند ہوئی تھی، تم اس پر قابض ہو اور تم نے اس کو بت پرستی سے آلودہ کر دیا ہے، اس لیے تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم اس گھر پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ اور جو اس گھر کے حقیقی وارث ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالو۔ دوسرا جو گروپ ہے جس کو اس صورت میں مخاطب کیا گیا وہ مذبذب مسلمان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگ جن کے دل میں اسلام گھر کر گیا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ٹھیک ہے، حق پر مبنی ہے، لیکن اسلام کے لیے کسی بڑی قربانی کے لیے تیار نہیں۔ اگر اسلام کے نتیجے میں انہیں فائدہ ملے تو زبردست اس فائدے کو سمیٹیں گے، لیکن اسی اسلام کے لیے انہیں جیل جانا پڑے، اسی اسلام کے لیے انہیں جان اور مال کی قربانی دینی پڑے، اسی اسلام کے لیے انہیں گردن کٹوانی پڑے، اسی اسلام کے لیے انہیں اولاد کی قربانی دینی پڑے، تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔
اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مذبذب لوگ ہیں، یہ ابھی دونوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے اپنے لیے. یہ نہیں گویا یہ نفاق کی وہ ابتدائی صورت ہے جس کی طرف نشاندہی کی جا رہی. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ایمان لے آئے تھے کہ جو ایمان تو لائے تھے لیکن قربانی دینے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ اب ہجرت کا حکم آنے والا تھا اور ہجرت کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے، مال و اسباب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے اسلام کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو بہرحال اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرے گا. اور سورہ عنکبوت میں آگے آ رہی ہے یہ بات کہی گئی، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور انہیں آزمائیں گے نہیں؟ ہم تو ضرور انہیں آزمائیں گے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان کا جو ایمان کا دعویٰ ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس میں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی ابتدائی اجازت دی گئی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ستایا گیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ قتال کی اجازت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے. اسی صورت میں اسلامی ریاست جو آگے مدینہ میں قائم ہونے والی ہے اس کا ایک چارٹر بھی بیان کیا جا رہا ہے. اس کے اندر 4 نکات ہیں، 4 نکاتی چارٹر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اسلامی ریاست بنے گی وہ کس قسم کی ہوگی. تو فرمایا اب یہ دیکھیے مکہ کے اندر مسلمان اس وقت بے بسی کے عالم میں اور بظاہر ایک نئے مستقر کی تلاش میں، اور وہاں کے بھی حال معلوم نہیں ہے کہ وہاں جا کر کیا حالات پیش ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی سے ان کے سامنے ایک بڑا مقصد رکھ رہا ہے. ان کا ویژن اسکائی از دا لمٹ، تمہارا ویژن یہ ہے، تمہارا ہدف یہ ہے کہ تم نے ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ہے. اور اس اسلامی ریاست کا چارٹر کیا ہوگا؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو جب ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں، اقاموا الصلاۃ تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے ہیں، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور. اس میں 4 چیزوں کی بات کی گئی. اقام الصلاۃ یعنی وہ اسلامی ریاست، اس میں اقام الصلاۃ نماز یہ نمائندگی کر رہا ہے تمام حقوق العباد، حقوق اللہ کی، کہ اس اسلامی ریاست میں اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ قائم ہوں گے، شریعت اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کے لیے ہوگی، حلال اور حرام کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہوں گے. اور ان سب میں جو نماز ہے، چونکہ حقوق اللہ کی قائد اور امام ہے تو نماز کا ذکر کر کے آٹومیٹکلی اللہ کے تمام حقوق کی بات کر دی گئی. یہاں نمائندگی ہے اقامت الصلاۃ کی کہ اس معاشرے میں اللہ کا حکم چلے گا. وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کا کہہ کر حقوق العباد کی بات کر دی گئی کہ اس اسلامی معاشرے میں تمام حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں گے، انسانوں سے کہ دوسرے انسانوں پر جتنے حق ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. وامروا بالمعروف اور نیکی کا وہاں چلن عام ہوگا، نیکی کا ایک پورا معاشرہ بن جائے گا، وہاں نیکی کرنا آسان ہوگا. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور انہیں برائی سے روکا جائے گا، برائی سے وہاں برائی کرنا مشکل ہو جائے گا. اسلامی ریاست کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں نیکی کرنا آسان، برائی کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جب رمضان ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے لوگ فجر سے پہلے ایک ہی وقت میں اٹھتے ہیں، اور جب سارے اٹھے ہوئے ہوں تو کسی کا سونا مشکل ہوتا ہے. ایک گھر میں جب لائٹیں آن ہوں اور سب سحری میں مصروف ہوں تو کوئی ایک بندہ سونا بھی چاہے تو نہیں سو سکے گا، اور جب دن کے وقت سب کا روزہ ہو تو ایک بندے کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا جب رمضان ہو تو سب کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے.
اسی طرح جو اسلامی معاشرہ ہوگا وہاں دین کا ہر عمل اس پر عمل کرنا آسان ہوگا، وہاں نماز پڑھنی آسان ہوگی، اس لیے کہ سب نماز کے لیے جائیں گے، ساری دکانیں بند ہو جائیں گی تو بندہ باہر کیا کرے گا پھر کے، اسے پھر مسجد جانا ہے۔ اسی طرح برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فحاشی اور یعنی ممکن نہیں رہتی، زنا ممکن نہیں رہتا، بددیانتی ممکن نہیں رہتی، فراڈ، چوری، رشوت یہ ممکن نہیں رہتی، مشکل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں نیکی کے چلن ہوگا اور برائی سے روکا جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔